حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی سخت بیمار ہوئے اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ پاس والوں نے کلمہ شہادت کی تلقین کی مگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو سکا۔ دوسری سب باتیں تو کر لیتے مگر کلمہ نہ پڑھ سکتے۔ ان کے عزیز و اقارب اس نازک صورتحال کو دیکھ کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا سب حال آپ کے گوش گزار کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس صورتحال سے سخت پریشان ہوئے اور فوری طور پر وہاں تشریف لے آئے۔ ان کو کلمہ پڑھایا مگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات وغیرہ پوچھے۔ لوگوں نے بتایا ایسی تو کوئی بات نہیں، انتہائی نیک اور صالح نوجوان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل لہ ابوان، کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ بتایا گیا ان کے والد تو فوت ہو چکے ہیں، البتہ ماں زندہ ہے جو معذور ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے۔ آپ نے پوچھا ان کی والدہ کہاں رہتی ہے؟ بتایا گیا کہ وہ تو فلاں محلے میں رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں سے اس کو بلانے کے لیے حضرت بلال اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ اس بڑھیا کو جا کر میرا پیغام دو کہ ان رسول اللہ یدعوک فإن قدرت علی الاتیان فأت وإلا فهو یأتیک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا ہے، اگر آ سکتی ہے تو آ جا یا پھر وہ خود تیرے پاس تشریف لے آئیں۔ جب اس بڑھیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے حاضر ہو گئی۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا علقمہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی انہو بخیر یصلی و یصوم و یصدق، اچھا آدمی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیف حالک و حالہ، تیرا اور اس کا کیسا سلوک ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو اس پر سخت ناراض ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی لِأَنَّهُ يُؤْثِرُ امْرَأَتَهُ عَلَيَّ، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ وہ بڑھیا کسی طرح اپنے بیٹے پر راضی ہو جائے اور اسے معاف کر دے مگر وہ نہ مانی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی سے اس کی مامتا کو بیدار کرنا چاہا تاکہ وہ کسی طرح اپنے بیٹے پر راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا جلدی جلدی خشک لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ بوڑھی پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ آگ کس لیے جلانا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا لِأُحْرِقَ عَلْقَمَةَ فِي الدُّنْيَا، تاکہ علقمہ کو اس دنیا میں آگ میں جلا دیا جائے۔ صحابہ کرام آگ جلانے کی تیاری کر رہے تھے، اس عورت کا دل نرم پڑ گیا اور عرض کرنے لگی وَلَدِي وَفِي الْعِزَّةُ كَبِدِي أَتُحْرِقُهُ امام عینی، کہ میرا بیٹا ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا آپ اسے یہاں میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس پر راضی نہ ہوگی تو لازمی بات ہے اس وجہ سے اسے جہنم کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے برداشت کرنا پڑے گی۔ تو اس کے لیے دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کرتی، آخرت کی کیسے برداشت کر رہی ہے؟
اب وہ عورت دل کی گہرائیوں سے اپنے بیٹے کے اوپر راضی ہو گئی اور عرض کرنے لگی یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تیرے رسول بھی گواہ ہیں، سب صحابہ بھی گواہ ہیں کہ بِأَنِّي رَضِيتُ عَنْ عَلْقَمَةَ، کہ میں علقمہ پر راضی ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ اب اسے کلمہ پڑھاؤ۔ صحابہ جب حضرت علقمہ کے پاس گئے تو ان کی زبان پر پہلے سے کلمہ شہادت جاری تھا۔